الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری ہے۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے ساتھ جو باہمی تعلق کی بنیادیں ہم پیش کر رہے ہیں، یہ محض مذہبی تصور نہیں ہے بلکہ مشیت الہی کا ایک خاص تسلسل ہے کہ بقائے دین کے لیے یہ 2 چیزیں، یہ 2 حقیقتیں ضمانت ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا مضبوط اور مربوط ہے۔ تو ظاہر ہے علم کی عظمت میں قرآن حوالہ علم ہے، اور عمل کی عظمت میں قرآن کے ساتھ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات بھی حوالہ عمل ہیں، اسوہ ہیں امت کے لیے۔ تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معروضی جو تشخص ہم کربلا کے تصور میں پیش کرتے ہیں رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ یاد رہے کربلا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف نہیں ہے۔ کربلا کی حرمت جو ہے وہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، ان کے نقوش قدم کی برکت سے کربلا جو ہے آج کربلا ہے، جنت کا یہ نمونہ پیش کر رہی ہے۔ جہاں تک حقائق ہیں، اس واقعہ کے پس منظر کی صورتیں ہیں، اس کے تحقیقی جو جائزے علماء نے اور محققین نے پیش کیے ہیں، یہ ایک الگ جہت مطالعہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے آیات کے ساتھ اس عمل کا جائزہ پیش کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ایک نمائندہ ہیں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں، مجھے یہ اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس بات کو یہ کہیں گے کہ جناب والا یہ بات کسی مذہبی پیمانے میں کہی گئی یا کسی خاص مکتب فکر کے تصور میں کہی گئی، ایسا نہیں ہے۔ مسکین ایک فقیر تحقیق کا ایک طالب علم ہے، تو نصوص کو اصل جانتا ہے، دین کی اساس جانتا ہے۔ مذہبی تصورات جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، اور میں ہر اس مذہب کو قبول کرتا ہوں جس کے پیچھے نصوص موجود ہوں، نصوص الہیہ اور نصوص نبوت، اور جو خیالات پر یا محض تراشیدہ استدلالات پر مبنی ہوں مذاہب، میں اس سے ایک دیانتداری جو ہے علم کی، اس کے اعتبار سے میں اسے اوائڈ کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو مذاہب تراشے گئے ہیں وہ امت میں فرقے کا باعث بنے ہیں، تفرقہ کا باعث بنے ہیں، اور جو دین نازل کیا گیا ہے اس نے پوری انسانیت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو آج بھی امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن وحدت انسانیت کے لیے ایک کامل مرکز بھی ہے
اور کامل مخزن بھی ہے جہاں سے پوری انسانیت کو حسن اخلاق کی بھی خیرات مل سکتی ہے، حسن کردار کی بھی خیرات مل سکتی ہے۔ ہر اعتبار سے جو انسان کی ضرورت ہے اس کی انسانیت کے لیے وہ ذات حسین سے میسر ہے آج۔ یہ بات میں فرط جذبات میں نہیں کہہ رہا، فرمان نبوت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے ان حقیقتوں کو اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد امت کے لیے یہ منتخب ہیں۔ اب یہ تصور قائم کرنا کہ یہ فلاں مذہب اور مسلک کا فکر ہے کہ امام جو ہے وہ منسوس ہوتا ہے، غیر منسوس ہوتا ہے، نسخ خفی ہو خواہ جلی ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ نسخ کا ایک اپنا مقام ہے۔ وہ صاحب کلام جو ہے اپنا ارادہ اور مقصد بنا کے وہ کلام کرتا ہے، تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی مقصد بنا کر قرآن اور حسین کے ساتھ امت کو جوڑا ہے، کیونکہ نبوت کو یہاں امت کی وحدت بھی نظر آئی، اخلاق کی حرمت بھی نظر آئی، اور غیرت ایمانی کا نور بھی نظر آیا، اور ساتھ ساتھ معاشرت کا حسن بھی نظر آیا، اور تہذیب الاخلاق کا تقدس بھی نظر آیا۔ اس لیے کامل اعتماد جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کیا ہے اور حسین پر کیا ہے۔ اور یہ جو ارشاد گرامی ہے الحسین منی، یہ میں پہلے بھی اس پر ایک ہلکا سا میں بیان دے چکا ہوں کہ حسین کا حضور کی ذات سے ہونا یہ طبعاً ہے، اور وہ آنا من الحسین، حضور کی ذات کا حسین سے ہونا یہ بطور دین ہے، کیونکہ حضور کی ذات ہی دین میں مرکزی نقطہ ارتکاز ہیں، اور حضور کی ذات کو دین اور شریعت کے تصورات سے ہٹا دیے جائے تو شریعت کالی لکیریں رہ جائے۔ بقائے شریعت کی اصل طاقت جو ہے وہ رسول کی ذات ہے اور ان کا اسوہ ہے، اور وہ اللہ کا اعتماد ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد چونکہ اہل بیت نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل، بلکہ ان کی وسعت ظرفی دیکھیے کہ جب بھی کوئی امام منصب امامت پر آتا تو سب سے پہلے وہ کلام الہی پر خود کو پیش کرتا اور پھر وہ تبلیغ کرتا۔ یہ وہ کمال ہے، یہ وہ عظمت ہے جس کی کائنات میں مثال کوئی نہیں۔ آج ہم ٹیڑھی الٹی سیدھی لکیریں مار کر کو فتویٰ جڑ دیتے ہیں، سرزد کر دیتے ہیں، لاگو کر دیتے ہیں، خواہ وہ 100% ہی غلط کیوں نہ ہو، تو ہم اپنی شخصیت کو شریعت کا وجود بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں حنفی ہونے کے اعتبار سے، بریلوی ہونے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو علمی بصیرت ہے اور وسعت ظرفی ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے میں برملا کہتا ہوں کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اخذت بکتاب اللہ ثم فبسنت رسول اللہ ثم باقوال صحابہ ہم رجال ونحن رجال، یہ اسلوب یہ ہمیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سکھایا ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام نے تو ہر ذات والا صفات نے، بلکہ ذات رسول نے بھی خود کو پہلے قرآن پر پیش کیا ہے۔ تو کیوں پیش کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے ہٹ کر ان کا نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہی ان کا تصور حیات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ نصاً فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اعتماد ہے، کیونکہ ان کا عمل بغیر وحی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہی تسلسل قائم رہا اہل بیت علیہ السلام کے تمام ائمہ میں۔ پوری تاریخ پڑھ کر آپ دیکھ لیں، کہیں کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا وقت گزرا ہے جس میں کسی بھی امام ائمہ اہل بیت میں سے کسی بھی امام کا طرز عمل قرآن سے ہٹ گیا ہے تو پھر اس کی نشاندہی اہل علم کر دیں، تو پھر جدھر اہل علم لے جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ باوجود ان پند و نصاح کے، باوجود ان وصایا کے، جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، ان کی اہانت کی ہے اور
ان کی حرمتوں کو پامال کیا ہے، ان کے قتل کے لیے جناب والا کردار دیا ہے، تو ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ جو مظالم تم نے ڈھائے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے بھی رد عمل کے طور پر ایسی بات کی ہے، کسی کو منبر نبوت پر چڑھ کر گالی دی ہے، یا کسی کا کوئی حق دبایا ہے کسی کے ساتھ؟ تو میں علماء حقہ سے کہتا ہوں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کہ نصوص اصل ہیں، نصوص کی ہی روشنی میں سفر جاری رکھا جائے۔ ذاتیات سے تعلق ہے، ذہنی تراش خراش سے تعلق ہے، تو کوئی ایسی کسر نہیں یعنی جو خدا سے رہ گئی ہو بیان کرنے میں حق، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی ہو۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین مکمل ہونے کی تصدیق خدا نے کر دی ہے، تو پھر مولانا صاحبان کو کیوں ضرورت محسوس ہے کہ جناب والا وہ اپنی اختراعات کو دین کا پیمانہ دے دیں، دین کا تصور دے دیں، دین کا ٹائٹل دے دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال امام علی مقام علیہ السلام کا جو تقدس ہے وہ محض ایک شخصیت کے تصور میں نہیں ہم پیش کر سکتے، شخصیات پر تاریخ بولتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس قسم کی عبقری شخصیات جو ہیں ان کا پیمانہ عظمت جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، اور قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی ایسے تشخص میں نہیں بیان کیا کہ جناب والا وہ وہیں منحصر ہو جائے ان کی ساری شخصیت۔ قرآن کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اے لوگو، ابراہیم کو ایک فرد بشر نہ سمجھو، یہ حرمتوں اور وفاؤں کی ایک کائنات ہے، کان امۃ، بہت بڑی ذات ہے، اپنے پیغام اور اپنے مشن اور اپنے جناب والا شریعت کے حجم کے اعتبار سے، اپنی شریعت کی حقیقت اور عظمت کے اعتبار سے ایک کائنات ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، اور پھر باوجود اس کے کہ وہ کائنات ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی فطرت سلیمہ کا تقدس یہ ہے قانتا للہ حنیفہ، وہ ہر باطل سے کٹ کر اللہ کے حضور جڑ گئے ہیں، اس نے سرمدیت سے پیوست ہو گئے ہیں اور حنیف ہو گئے، ہر باطل سے کٹ کر حق کی طرف آ گئے ہیں قانتاً، باوجود اتنی عظمتوں کے وہ حضور عظمت الہی میں جھکے ہوئے فرما بردار ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ وہ پیکر عصمت ہے کہ شرک اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اور پھر اس کے وجود اقدس کے کمال یہ ہیں شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی تمام نعمتوں کی اس نے قدردانی کی انتہا کر دی ہے، انتہا کر دی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والا شاکرن، اس کو شاکر کہا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدردانی میں یہ بندہ معراج کی عظمت پر متمکن ہو گیا ہے، تو پھر ہم نے کیا کہا؟ اجتبا ہو، ہم نے ان کو مجتبا بنا دیا ہو، اپنا محبوب بنا لیا، اپنی قربتوں میں، اپنی خلت کی عظمت میں ہم نے ان کو سمیٹ لیا۔ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کے لیے راہ ہدایت جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، اس کا راستہ جو ہے ہم نے ان کے سامنے رکھا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ وہ محض ایک جذباتی تصور دین نہیں ہے، یہ دین فطرت میں اتنی بلندی والا دین ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین اور امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک حبیب، آپ حبیب ہیں، محبوب ہیں، ہر شان ہے آپ کی۔ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، باوجود اس کے بھی آپ نے ملت ابراہیم کو دین بنانا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اہل علم سے آج کے مقدس موقع کی مناسبت سے کہ جب دین ابراہیم کی اتباع پر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند حکم کر دیا گیا، تو کیا خیال ہے کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اتباع کی ہے وہاں نقوش اتباع موجود تھے یا نہیں تھے؟ یہ میرا سوال ہے پوری امت کے اہل علم پر۔
اگر نقوش اتباع نہیں تھے تو وتبع بے محل لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم موجود تھی اور کہاں تھی؟ اللہ اکبر۔ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کریمہ محسن عالمین مخدومہ کائنات، عصمتوں کی انتہا، حرمتوں کی ابتدا، شان ممتعیت، میرے پاس تو لفظ نہیں، نہ فکر ہے، نہ خیال کی طہارت ہے، نہ وجود کی طہارت ہے کہ میں اس ذات والا صفات کا نام لوں جس کے جگر گوشے کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں کس زبان سے اتنا طاہر اور مطہر نام لوں؟ محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 4 ساڑھے 4 سال یا 6 سال کی عمر مبارک ہے، تو وہ مکہ سے واپس تشریف مکہ کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ جب ابوا کا مقام آیا تو اللہ کا پیغام اجل آ گیا۔ اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا وقت اخیر ہے تو حسرت بری نگاہوں سے اپنے ان ارمانوں کو سامنے رکھ کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکا اور تک کر ممتا کی تڑپ سے بولی، اللہ اکبر، بارک اللہ فیک ابن غلامی، اے محمد اللہ تیرے دامن کو، تیرے وجود کو برکتوں سے بھر دے۔ یہاں تک تو تھا ایک ماں کا احساس، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہے، تو یاد دہانی کرائی، تو اس کا بیٹا ہے جس کی دیت میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ میں اختصار کے لیے یہاں ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ پوری کتاب لکھی ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے ان کا کلام کا وہ حصہ جو میرے مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حسرت بری نگاہوں سے اپنی ماں کا وقت وصال دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرقت اور ہجر و فراق کا زمانہ آ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس وقت قلب محمد پر کیا گزرا ہوگا، اور رسول اللہ کی اس ماں پر کیا گزرا ہوگا جس ماں پر خدا درود پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر جو ہے صرف ان کے لیے ایصال ثواب ہی باقی ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے 2700 صفحات پر حرمت ام محمد کو لکھا ہے، لیکن بڑی مجھے عجیب لگتی ہے یہ بات کہ ہم نالین کی حرمت کو بیان کرتے ہیں جس نے تلیوں کو چوما ہے، اور والدین کے تقدس کو ہم نہیں بیان کرتے، نہ ہمارے پاس فرصت ہے، نہ وقت ہے، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ کاش امت اس دامن میں پناہ لے جس آغوش میں محمد کریم نے تربیت پائی ہے۔ کاش، بہت بڑی ماں ہے اللہ کی عزت کی قسم۔ کبھی اس موقع پر گفتگو ہوئی تو میں نے تو بحمد اللہ تعالیٰ سچ ٹی وی کی سکرین پر 40 گھنٹے گفتگو کی ہے جناب محسن عالمین مخدومہ کائنات کی حرمت کے لیے۔ یہ تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے بحمد اللہ تعالیٰ، یوٹیوب پر موجود ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ماں پہلے دعائیں کرتی آ رہی ہے اور پھر وصیت فرما رہی ہے۔ میں نقوش ابراہیم کی، ملت ابراہیم کی بات کر رہا تھا جس کی اتباع کے لیے خود رسول کو حکم دیا گیا، سید المرسلین خاتم النبیین کو حکم دیا گیا، اور کہا کیا؟ یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا وَدِینُ کا دین ابراہیم، ابراہیم البر، وَدِینُ کا ابی کال بر ابراہیم۔ ماں بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا سید المرسلین ہے اور ماں ممتا کی شان ہے، حرمت ممتعیت ہے۔ وہ بیٹے کو ابوا کے مقام پر یہ وصایا فرما رہی ہیں کہ میرے بیٹے تیرا دین دین ابراہیمی ہے، تیرا باپ بھی اسی دین پر تھا اور تیرا جد کریم ابراہیم بھی ملت ابراہیمی
اب قرآن تو نازل ہو رہا ہے 50-55 سال بعد، 55 سال سے بھی زیادہ عرصہ بنتا ہے، مثلا 6 سال کی عمر میں یہ ہوا تو 40 سال کے اندر مطلب یہ اعلان نبوت ہوا، جو 23 سال میں اترتا رہا، یہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، وہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، تو تقریباً 50-55 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 55 سال بعد میرے رسول کی ماں کے احساسوں کو اللہ نے قرآن بنا کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہے کہ میرے حبیب وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَالدِّينُ أَبِيكَ الْبَرُّ إِبْرَاهِيمِ، اے میرے بیٹے تیرا دین ابراہیمی دین ہے۔ یہ 55 سال پہلے رسول کی ماں رسول کو الوداع کہتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، کتنی بڑی ماں ہے۔ پھر کیا کہا؟ فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ، میں تمہیں اللہ کی حرمت کی قسم دیتی ہوں کہ نہ بتوں کے پاس جانا ہے نہ بت پرستوں کے پاس جانا ہے۔ تو گویا یہ ملت ابراہیم زندہ تھی، کہاں تھی؟ میرے نبی کے خاندان میں تھی۔ جس ملت کا پاسبان حسین کو بنایا جا رہا ہے رسالت کے بعد، میں اس ملت کی تاریخ عرض کر رہا ہوں، میں اس ملت کی تاریخ عرض کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن کریم کے تصور سے، قرآن کریم کے آئینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر احسان جتلا رہے ہیں، میرے حبیب تو کو ویسے ہی آیا ہے جیسے لوگ آتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جس پیکر عصمت سے تجھے گزارا گیا ہے، ہم نے پہلے ان کو سجدوں کے نور سے سجایا ہے اور توحید کے سرور سے انہیں محسوس کیا ہے، پھر جب ان کے پیکر عصمت پر ہماری نگاہوں نے پہرا دیا ہے، کوئی ایسی چیز جو اخلاق عالیہ سے ہٹ کر ہو، ہم نے ان کو ان کے قریب ہی نہیں آنے دیا ہے۔ میرے حبیب میں نے عرصہ دراز سے میں نے تیرے آباء و اجداد کی حرمتوں پر پہرا دیا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، کردار کی حرمت کو روشنی عطا کی ہے، اور ان کی عظمت یقین کو ہم نے اپنے نور سے سجایا ہے۔ میرے حبیب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ ریز پشتوں سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دین ابراہیم کا ایک تاریخی پس منظر موجود تھا، اور وہ کہاں تھا؟ میرے نبی کے ماں باپ سے لے کر آباء و اجداد تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک۔ تو قرآن کے اسلوب کے مطابق یہ طے ہے کہ دین ابراہیم تھا، اس لیے اللہ نے محبوب کو حکم دیا کہ اس دین کے اتباع کرو۔ تو گویا جس گھر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ گھر محبت تھا دین ابراہیم کی حرمتوں کا۔ ہمارے اہل علم جب مذہب تراشتے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھا کریں، یہ قرآنی حقائق ہیں۔ اور پھر اس کا بھی ایک پس منظر عرض کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جب آنکھ کھولی، جب شعور نبوت بیدار ہوا، تو دیکھا کہ ماحول آلودہ ہے، بت پرستی ہے، آلودگی ہے، غلاظت ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا مزاج نبوی جو ہے وہ جلال میں آ جاتا ہے، اور اٹھ کر وہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ میرے حبیب یاد کرو ابراہیم کی اس للکار کو جس وقت انہوں نے بت قدوں میں جا کر کہا کہ میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں بتوں سے اور بت پرستوں سے۔ یہ بڑا اوکھا وقت تھا، عظیمت مآب وقت تھا، اور اسی پاداش میں ان کو آگ میں جلایا گیا ہے۔ بتوں کی مذمت بیان کرتے ہو، بتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ تو ہمارے خدا ہیں۔ اب آئیے پھر قرآن، جب اللہ تعالیٰ کے خلیل نے یہ للکارا اور فرط جذبات میں ان کی طبیعت میں جو تلاطم تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نور کا، تو اس وقت آپ نے للکار کر کہا اننی براء مما تعبدون، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس وقت کہنے کے اندر وہ فرط جذبات میں اتنی رعنائی تھی کہ رحمت خداوندی جھوم اٹھی۔ کہا میرے خلیل اجنبی ہو کر ایسے ماحول میں جہاں سارا کفر ہے، اتنی بڑی شاندار انداز میں آپ نے بہت بڑے جذبوں کے ساتھ اور بہت
دلیرانہ عظمت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور آپ کے جذبات میں اتنی رانائی ہے کہ میرا عرش بھی وجد کر رہا ہے، فرشتے بھی وجد میں آ رہا ہے کہ اللہ اکیلا ابراہیم جو ہے وہ کس ماحول میں کھڑے ہو کر کس انداز اور کس شان سے بات کر رہا ہے۔ یہ اسلوب قرآنی میں سے میں نے محسوس کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے خلیل، تو پھر آپ کے یہ فرط جذبات محض تاریخ کا حصہ نہیں بنیں گے، قرآن کی آیتیں بنیں گے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے اس تیرے عزت مآب، عظمت مآب، عظیمت مآب جذبے کو ہم نے تیری اولاد کا خمیر بنا دیا ہے۔ تو یہ گواہی قرآن دے رہا ہے کہ خاندان نبوت دین ابراہیمی پر کاربند تھا اور دین ابراہیمی کا امین تھا۔ جس دین کی اتباع کے لیے سید المرسلین کو پابند حکم کیا گیا ہے، لوگوں کی ذہنی تراش خراش ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، یہ مذہبی جھوٹ ہے۔ ہاں، اس پر الحمدللہ فقیر نے پوری تحقیق کی ہے، یہ مذہبی جھوٹ ہے۔ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، ان کی مثالیں تو قرآن میں ملتی ہیں۔ کبھی کھلا وقت کا موقع ملا تو فقیر وہ تصور پیش کرے گا کہ حسین کتنی حرمتوں کا امین ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے تعمیر کعبہ کی۔ تعمیر مکمل ہوگی، باپ بیٹا تعمیر کرتے رہے، ایک مزدور تھا ایک مستری تھا۔ تو جب مکمل ہو گیا اللہ کا گھر، تو عظمت حضور عظمت الہی سے آواز آئی میرے خلیل، حد کر دیا ہے، بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ تو عادت یہ ہے کائنات کے واسیوں کی، جب کوئی کسی کی مزدوری کرتا ہے تو پھر اسے اس کا اجر ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ تو آپ نے میرا گھر بنایا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو دیکھیے خلیل اللہ علیہ السلام کی فطرت میں، ذبیح اللہ علیہ السلام کی فطرت میں کیا رعنائی حسن تھا۔ فرماتے اچھا اللہ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو دونوں پیغمبروں کے ہاتھ اٹھ گئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ جب تک سانسوں میں تازگی رہے، جب تک زندگی کا تسلسل جاری رہے، ہم دونوں کی گردنیں تیرے حضور جھکی رہیں۔ کتنی بڑی خواہش ہے، اس خواہش کے عظمت کو کروڑوں سلام۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ہماری یہ ضرورت ہے۔ جو فطری تقاضے ہیں یہ وہ نفوس ہیں جو فطرت پر بھی غالب ہیں، جن کا عشق ان کی طبائع پر غالب ہے، فکر پر غالب ہے، عادات پر غالب ہے، تصور حیات پر غالب ہے۔ یہ ہے سچا عشق۔ تو کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم تیرے حضور جھکے رہیں۔ فرمایا ٹھیک، یہ تو اعزاز تمہیں پہلے بھی حاصل ہے، تم خلیل ہو، وہ ذبیح ہیں، اور مانگو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ رحمت الہی آمادہ عنایت ہو چکی ہے تو پھر اٹھے، کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک طبقہ انسانیت ایسا ہو جس طرح ہم تیرے حضور سرب سجود ہیں، تیری بارگاہ ناز میں، تیری حضور ناز میں ہم نیاز مند ہیں، تیری بندگی کی محبت سے سرشار ہیں۔ پروردگار عالم ہماری اولاد میں بھی ایک طبقہ انسانیت ایسا فرما جو اسی طرح کرے، اسی طرح طرز زندگی اس کا ہو، اور وہ سلامتی والا ہو، ان کا کردار بھی سلامتی والا ہو، اخلاق بھی حرمت مآب ہو، اور وہ تیرے حضور سرب سجود رہیں، تیرے حضور ان کی گردنیں جھکی رہیں۔ اسلام کا معنی ہے گردن جھکانا۔ حضور عظمت الہی سے آواز آئی، بالکل ٹھیک، یہ بھی ہو گیا، ایک طبقہ انسانیت ایسا ہوگا، اور مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ کا خلیل سرشاری میں آ گیا، مست ہو گیا خدائے ذوالجلال کی اس عنایات کے تصور سے کہ رب کتنا کریم ہے، جو مانگ رہا ہوں دے رہا ہوں۔ پھر یہ باتیں قرآن کے آئینے میں قرآن کی آئینے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور مانگو ابراہیم، اے اللہ میں بھی میری اولاد کا وہ مختصر حصہ وہ تیرے حضور جھکا رہے، ان کے سجدوں میں اتنی رعنائی و عجز انکسار ہو، اتنے قبولیت کے مرتبے پر پہنچ جائیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا،
پھر ان میں شان والا رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتک، جو اپنی امت پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھائے، صرف پڑھائے نہیں، سکھائے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے۔ یعنی ان چیزوں کا تصور پہلے سے موجود تھا، تسلسل موجود تھا، کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، تیری ذات غالب حکمت والی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو گویا ملت ابراہیم کا کامل تسلسل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ اگر ان نقوش عظیمت میں کہ خد و خال میں کوئی رعنائی حسن نہ ہوتا، کوئی برتری نہ ہوتی، تو کیا یہ اسلام کا بھی حصہ بنتے؟ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کی عادات کو شریعت اسلام کا حصہ بنایا گیا ہے، تو ان کے کردار کی حرمت میں ملت ابراہیم کا نور موجود تھا، تسلسل موجود تھا، تبھی تو حکم دیا گیا ہے کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، انہی نقوش محبت کا نام اسلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے قائم کیے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ملت ابراہیم کا حکم دیا گیا اور ملت ابراہیم کا تسلسل جاری تھا، اس لیے فرمایا گیا ان کی اتباع کرو جن میں ابراہیم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتایا جائے، جب قرآن کریم کی آیات ملت ابراہیم کا حکم دے رہی ہیں صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ملت ابراہیم کی نقوش عظیمت اور نقوش محبت قائم تھے تو حکم دیا، اور اگر یہ اس کا وجود نہ ہوتا، ختم کیا جا چکا ہوتا جناب ابراہیم علیہ السلام کی حرمتوں کا تسلسل جو ہے، تو پھر ان ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ان کے اقدار عظیمت کی دعوت خدا دے رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے۔ تو گویا وہ چیزیں تھیں، کہاں تھیں؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ماں باپ کے پیکر عصمت میں یہ حقائق موجود تھے، ان کے ماں باپ میں، ان کے ماں باپ، یہ ساری نسل عظمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی رشتوں کے اندر یہ تھی۔ تو پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقدس بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم بنوہا، ہم نے شان مصطفیت بخشی، قرب حضور صمدیت بخشا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو، ونوحا وآل ابراہیم، اور پھر ہم نے آل ابراہیم کو شان مصطفیت سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، تو جس نسل عظمت کے اندر شان استفایت کا نور رہا ہو، ملت ابراہیم کے وہ حقیقی امین رہے ہوں، ان کی بابت کوئی مولوی بے وقوف قسم کا اٹھ کر یہ کہے کہ ان کا ٹھکانہ فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا؟ ہاں جی، وہ آیتیں، وہ روایتیں، آیتیں نہیں، وہ روایتیں جو گھڑ کر ہمارے ذخیر کے حدیثہ میں، ہمارے حدیث کے ذخیرے میں جناب والا درج کر دی گئی ہیں، ان روایتوں کو آج سامنے رکھ کر کہا جا رہا ہے اوہ جناب وہ تو وہاں تھے، وہ یہاں تھے۔ الحمدللہ فقیر نے اس کا بھی رگڑا نکال دیا ہے۔ میری ان کتابوں کی تیسری جلد ہے، میں نے ان روایتوں کو اٹھا کر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسا اٹھایا اکھاڑا ہے کہ اب وہ روئے زمین پر نہیں ملیں گی آپ کو۔ بھئی جن کے دین پر پابند کیا جا رہا ہے سید المرسلین کو، ان کو بے دین کہنا اور ان کو کافر کہنا ابی و ابا کا فی النار کے اس مصنوعی اور جعلی روایت کے تصور میں، یہ کیسی دیانت علمی ہے؟ تو اسی لیے میں اکثر اوقات علمی حلقوں میں کہتا رہتا ہوں کہ چھوڑ دو اے مذہب کی تراش خراش، یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ آؤ قرآن کے نصوص کی حرمت میں قرآن سے پوچھو مقام حسین کیا ہے،
مقام والدین حسین کیا ہے، مقام ذات نبوت کیا ہے، مقام والدین مصطفیٰ کیا ہے، اور مقام آباء و اجداد مصطفیٰ کیا ہے۔ اب جب یہ آیتیں اترتی ہیں تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی زبان سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران انا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ بن مصطفین۔ یہ خطبہ نبوت ہے۔ کیوں ہے؟ فرمایا جن راہوں سے میرا خرام ناز ہوا ہے، میں عالم شہادت میں مبعوث ہوا ہوں، وہ راہیں اتنی پاکیزہ تھیں، اتنی اخلاق مآب تھیں، اتنی عظمت مآب، عفت مآب، عصمت مآب تھیں کہ اللہ نے ان کو شان مصطفیت کا نور عطا فرمایا ہے۔ اور مصطفیت کس کو کہتے ہیں؟ التقرب والمحبت بحضور الصمدیت۔ مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہو، جس سے خدا سب سے زیادہ پیار کرتا ہو، اور اس کی محبت کی شدت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو ڈھانپ رکھا ہو اپنے دامن رحمت میں، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی جو اسبات تھے، جو اوپر کے درجات تھے، وہ سارے مصطفیٰؤں کے تسلسل میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان استفایت کو بیان فرمایا تو رحمت الہی جھوم اٹھی کہ میرے محبوب نے پوری تاریخ انسانیت کا سینہ چاک کر کے جو تشخص قائم کیا ہے اپنے حرمت آباء و اجداد کا، جن راہوں سے حسین گزر کر آئے، مصطفیٰ گزر کر آئے، تو جب یہ تشخص قائم کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے جھوم اپنی رحمت، اپنی شایان شان اس کی رحمت نے جھوم کر کہا میرے حبیب وقل الحمدللہ، آپ اللہ کی حمد بیان کریں کہ ہم نے آپ کو مصطفیٰؤں کے تسلسل میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس بات پر کہ ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، شرافتیں دیں، بزرگیاں دیں، کمال دیا، حرمت مآب بنایا، ساری چیزیں، شکر ادا کرو۔ وقل الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے یہ عنایتیں، یہ منصب، یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو آپ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، میں خدا ہو کر ان کی حرمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا ذوالجلال جن کو سلام پیش کرے، جن کے کردار کی حرمت سے کائنات روشن ہو، اور جن کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام محمد ہو، جس کے پیکر عصمت پر وحی کا نزول ہو، وہ چھوٹی ماں ہے، وہ معمولی لوگ ہیں جن کے نقوش قدم کو خدا دین کہہ رہا ہے اور رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان کے دین پر چلو، وہ کافر تھے۔ یہ تاریخ معکوس پڑھیں علماء اپنی، اور قرآن کریم پر ٹیلی کریں وہ روایات جو مصنوعی ہیں۔ رسول فرت جذبات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اپنی ماں کے لیے تو آیت آ جاتی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ آیت آ جاتی ہے کہ یہ مشرکہ ہیں، ان کا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا سے ڈر جاؤ۔ آئیے کلی کھولتا ہوں چھوٹی سی، یہ سکرین نہیں اس چیز کو کہ متحمل کہ میں اس کو اس انداز میں کھول کر بیان کروں جس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں اس انداز کا تکفیری ڈرامہ، یہ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے حرمت دین سے۔ آئیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے لیے جس واقعہ کا یہ تصور قائم کیا گیا ہے یہ جھوٹی FIR، اور اسی طرح ایک جھوٹی FIR حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی میں نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ کائنات کا اس سے بدترین اور بڑا جھوٹ کوئی نہیں جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے شرک ثابت کیا گیا ہے، ان کو کافر ثابت کیا گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اب 6 سن ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنی ماں کی قبر پر۔ 6 سن ہجری کے یعنی جنب البحر کے راستے سے آپ جا رہے ہیں اور ادھر ہی آتا ہے، میں نے وہ چونکہ سارے مقامات دیکھے ہیں، ویسے میری تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی 11 قبریں ہیں، ہر قبر کا فاصلہ دوسرے قبر سے 900 میل کا، 200 میل کا، 250 میل کا، 300 میل کا، 60 میل کا، 70 میل کا، 100 150 کلومیٹر کا، یہ میں نے سارا کچھ دیکھا ہے اور یہ سارا ڈرامہ فقیر جانتا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی رسول کی ماں کے حوالے سے، میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں، یہ 6 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس آیت کا نزول پوری سورت کے سارے تسلسل میں یہ 9 سن ہجری کے بعد نازل ہوتا ہے۔ 9 سن ہجری، 3 سال تک رسول یہ گناہ کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام پر یہ روایتیں تھوپی گئی، اور وہ 12.5 سال کا عرصہ ہے جو رسول صرف دعائیں کرتے رہے، اور 12 سال بعد خدا کو چیتا آیا اور اس نے ختم کر دیا، روک دیا، ماں پر بھی دعا کرنی روک دی اور ادھر بھی دعا کرنی روک دی۔ رسول کی ماں اس شان کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، میرے حبیب انشکر لی، اٹھو میری عنایتوں پر میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تیری رحمت نے مجھے نبی بنایا، اس امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، ساری نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر ہے۔ فرمایا ابھی شکر کی تکمیل نہیں ہوئی، رسول کے رشتوں کا جسے حیا نہیں ہے اس کا کوئی حیا نہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے نقوش قدم پر چلنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو جن کے نقوش قدم پر چلنے کے لیے رسول پابند ہیں ان کو بے دین کہا جائے، یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال یہ میرا عنوان اس بنیاد پر بن گیا ہے کہ حسین جو ہے وہ صرف معمول کا حصہ نہیں، مشیت الہی کا کوئی خصوصی احترام ہے۔ یہ حسین کا پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ کن مقدس راستوں سے حسین آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس خطبے کے تصور میں آپ نے بطور توثیق قرآن کی آیات بیان فرمائی ہیں اس حرمت میں۔ ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہما، کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ یہ خطبات ہیں نبوت کے، پر میں کیا کہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اندھوں کو کیا پتا مقام والدین محمد کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام حسین کیا ہے۔ ہم ابھی انہی تعبیرات میں الجھے ہوئے ہیں جو ہمارے مولویوں نے حجروں میں بیٹھ کر یہ ترتیب اور ترکیب دی ہیں یا ان کی طرف منسوب ہیں۔ امت تباہ ہو جائے گی جس امت نے رسول کی ماں کا حیا نہ کیا، رسول کے بابا کا حیا نہ کیا، رسول کے رشتوں کا حیا نہ کیا۔ یہ تباہی ہے، یہ انتہا قسم کی تباہی ہے۔ ہم نے ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں چڑھ گئی کہ یہ جناب والا فقہ اکبر ہے۔ کیا یہ بڑی فقہ ہے جس میں رسول کی ماں کو باپ کو کفر کی گالی دی گئی ہے؟ ہم مسترد کرتے ہیں ایسی فقاہت کو، مسترد کرتے ہیں ایسے جناب والا عقیدے کو۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، قرآن کی نصوص کے خلاف ہے، مزاج رسول کے خلاف ہے، ان حرمتوں کے خلاف ہے۔ جو جوتی مبارک نالین تلیوں کے بوجھ سے لے اس کو تو سر پر اٹھاتے ہیں ہمارے اہل سنت، اور جن رخساروں کے بوسے میرے رسول کی مانے لیے ہیں ان کے بابت ابھی سوچ و بچار میں ہے، جن کے نقوش عظمت پر چلنے کے لیے رسول کو پابند کیا گیا ہے۔
جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جو 100 اونٹ پیش کیے تھے دیت کے لیے، 100 اونٹ پیش کیے تھے حضور کے والد گرامی کے صدقہ کے لیے، اسی نقوش عظیمت کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے حصہ اور عنوان بنایا گیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جذبات کو یہ عنوان شریعت بنایا گیا ہے۔ شریعت کو پڑھے تو صحیح، اس کا پس منظر تو پڑھے، آپ کو اندازہ ہو کہ خاندان نبوت کا مقام کیا ہے۔ تو ان مقدس ترین راہوں سے گزر کر جس نے کربلا میں کردار دیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو حسین کا پس منظر اتنا طاہر ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا حرمت مآب ہے، اتنا عصمت مآب ہے، اتنا شرافت مآب ہے کہ وہاں یہ عظمتیں، حرمتیں، شرافتیں اپنے وجود کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امت مصطفیٰ ہوش میں آؤ، ہماری ماؤں کو، میری کملی سیانی سیدھی سادی یہ ایک پینڈو ماں، ان پڑھ ماں، اس کو میرے رسول نے یہ شان دی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ تو ہم امتی ہو کر کلمہ پڑھ کر رسول کی ماں سے جنت کا حق ہی چھین رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس تصور دین سے۔ یہ جھوٹا تصور دین ہے، جس نے بھی گھڑا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جو ہے وہ ابتدا سے ہی رحمتوں کا محبت ہے، اور خود رسول پاک نے فرمایا فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، جن راستوں سے میں گزر کر آیا ہوں دور جاہلیت کی کسی آلودگی نے نہیں مس کیا ان راہوں کے سارے تصورات عظمت کو۔ فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ، جو نکرہ تحت نفی ہوتا ہے وہ مفید عموم ہوتا ہے۔ نہ کوئی بد عقیدگی ان کے نزدیک آئی ہے حضور کے والدین کے، حضور کے آباء و اجداد کے، اور نہ ہی کوئی بد اخلاقی نظر آئی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو پھر ان کو کفر کی گالی دینا یہ شرمناک ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ اور پھر اس کو عقیدہ بنانا، 1000 سال تک، 11ویں صدی تک یہ ظلم جاری رہا اس امت کے اندر، اور اہل سنت کے ٹائٹل پر رہا ہے۔ آج بھی ہماری تفسیریں اس غلاظت سے بھری ہوئی ہیں، آج بھی ہماری تفسیریں اس تصور میں جناب والا وہ چونکہ خاموش اس واسطے ہیں کہ اب گستاخی کے اعتبارات قائم کیے جا رہے ہیں، اور آغوش مادر نبوت میں پناہ لے لیں، وہ بڑی صاحب فیض ہیں۔ تو میرے حسین پاک، سبحان اللہ، میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا جگر گوشائے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایسی عصمت اور طہارت اور حرمت ہے کہ اس پر جتنا کچھ کہا جائے بہت کم ہے، قیامت تک ہم بولتے رہیں بہت کم ہے۔ لیکن آئیے، جو رسول کا جگر ہے اس کی یہ شان ہے، اور جس کے خود رسول جگر ہیں اس کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس واسطے ان رشتوں کا احترام بھی اپنے دین اور مذہب کا حصہ بنائیں، اور اپنے وعظ و نصیحت میں اس حرمت کو بھی بیان کیا کریں۔ اور یاد رکھو، رسول کی ماں بڑی ماں ہے، اپنی طہارت میں، عصمت میں، خلق میں، اپنی طبع میں، جو رسول کو دین دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں، 6 سال کی عمر میں کہہ رہی ہیں فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ، اس ماں سے متعلق یہ کہتے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں تو ہم کسی کا مواخذہ نہیں کرتے، کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ جن راہوں سے حسین گزر کر آیا ہے، حسین کو اس آئینے سے دیکھا جائے، حسین کو مذہب کے تصور سے نہ دیکھا جائے۔ یہ قرآن پاک کی شہادتیں میں نے پیش کی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو اتنی بڑی عظیمت باب نفاستیں، لطافتیں ملتی ہیں، ان کے مرکب کا نام حسین ہے۔ حسین کو چھوٹا بندہ نہیں ہے یا فرد بشر نہیں ہے کہ ہم ان کو اس آئینے میں دیکھ کر تاریخ کا حصہ کہیں، نہیں، حسین اپنی فطرت میں بھی حسن کائنات ہے، اور جنت میں بھی حسن جنت ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ حسن ہے، اور حسن سے وابستہ ہونے والوں کی آنکھیں روشن ہوا کرتی ہیں، دل زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نوری حسن ہے، یہ نوری حسن ہے، اس کی طرف امت لگ جائے اور پس و پیش نہ کرے۔ یہ سب ڈرانے وادیاں ہیں مولانا صاحبان کی گڑی ہوئی، کوئی چیز منزل من اللہ نہیں، منزل من اللہ رسول اللہ کے ماں باپ کی حرمت ہے، خاندان کی حرمت ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حرمت ہے۔
اور ان کے مد مقابل کوئی حیثیت نہیں کائنات کی، کوئی شخصیت جن کا ہم ان کے ساتھ مفاضلہ کریں، ترازو کریں، کہیں کوئی وجود نہیں ہے، نہ پورے قرآن میں ہے نہ حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے۔ یہ جو ہماری تراش خراش ہے مذہب کی، یہ حجرہ ساز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے۔ امت لوٹ آئے اس فطرت کی طرف جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے اور حسین دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کی معرفت نصیب فرمائے۔ کون سی ایسی آیت ایسی ہے جس میں حسین کے جذبوں کا احساس نظر نہیں آتا؟ مجھے بتایا تو جائے، کس حوالے سے ہم دیکھیں گے؟ وہ حرمت حیا ہو تو سامنے مرقع حسین حیا بن کر حسین کھڑا ہے، حرمت علم ہو تو مخزن علم بن کر حسین کھڑا ہے، حرمت وقار ہو تو آیات الہیہ کا معنی بن کر حسین کھڑا ہے۔ تو جس آیت کو آپ دیکھیں گے تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جذباتی شعر کہا تھا، ادھر رخ مصطفیٰ کو تکتا ہے کوئی آنکھ کا بالا اور ادھر قرآن کی آیات کو دیکھتا ہے، تو فرط جذبات میں کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں قرآن تو تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو قرآن کی جو طبی تصویر ہے وہ ذات محمد ہے، اور ذات محمد کی جو عملی تفسیر و تعبیر و تصویر ہے وہ ذات حسین ہے۔ آئیے امت لوٹ آؤ سارے مذہبی تصورات سے، وہ سب فرسودہ ہیں، خیالات ہیں۔ حق دین جو ہے حسین کے دامن میں ہے اور قرآن کے دامن میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔